أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو حج کے بعد کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور حج کے بعد کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ تو گزارش یہ ہے کہ حج بہت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جو حج اس حالت میں کرے کہ حج کے دوران گناہوں سے دور رہے، فسق و فجور سے دور رہے، بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہے، تو حج کے بعد ایسے ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو، یعنی کہ گناہوں سے پاک ہو، اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اس لیے چونکہ یہ عظیم عمل ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ حج قبول کر لے، یا اللہ اگرچہ حج کے دوران میں وہ پرہیز نہیں کر سکا، گناہوں سے ویسے اجتناب نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے تھا، یا اللہ اگرچہ حج میں اس طریقے کے مطابق نہیں کر سکا جس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے تھا، لیکن یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، میری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے جن گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک سے دور رہنا چاہیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی سے بچنا چاہیے، جادو سے دور رہنا چاہیے، دین اور شعائر اسلام کا مذاق اڑانے سے دور رہنا چاہیے، قرآن پاک کا مذاق اڑانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا، مسجدوں کا مذاق اڑانا، علماء کرام کا دین کی وجہ سے مذاق اڑانا، ان تمام باتوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ کبیرہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، شرک سے، جادو سے، قتل و غارت سے، کسی معصوم عورت پہ تہمت لگانے سے، یتیموں کا مال کھانے سے، اور ہر وہ گناہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، ہر وہ گناہ جس کے بارے میں کہا گیا جو یہ گناہ کرے گا وہ لعنتی ہے، تو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ سود سے بچنا چاہیے، چوری سے بچنا چاہیے، شراب سے دور رہنا چاہیے۔ عورتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پلکنگ سے دور رہیں۔ ایسے ہی دیگر بہت سارے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ کثرت سے نیک اعمال کرے تاکہ جب موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، گناہوں سے پاکیزگی کی حالت میں آئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔